آپ نے سادہ سا کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ آپ نے ایک کتاب پڑھنی اور اس کتاب کا نام لکھ لیجیے، ٹیوزڈے ود موریز۔ ٹیوزڈے ود موری کی کہانی صرف اتنی سی ہے کہ ایک پروفیسر تھا، ٹیچر، ایک ریسرچر، اس کا نام تھا مچ ایلبوم۔ اس کے ٹیچر کو کینسر ہو گیا اور وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہا تھا۔ اب اسے کنفرم ہو گیا کہ ٹیچر نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس جا کے ایک ریکویسٹ کی، پیر و مرشد، استاد محترم، ہفتے کا ایک دن دے دیں، اور وہ ایک دن جو آپ کی 80 سالہ زندگی تھی اس کے میں لیسنز کو لکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جب آپ نہ ہوں تو ہم دنیا کو بتا سکیں جو موریس اتنا انٹیلیجنس انسان تھا۔ یہ سچی کہانی، وہ سوچتا کیسے تھا، وہ اتنا انفلوئنسل کیسے تھا، وہ اتنا اس نے امپیکٹ اپنے اسٹوڈنٹس میں کیسے کریٹ کیا۔ ثاقب صاحب ڈن ہو گیا جی، دن ڈن ہوا ٹیوزڈے کا، اور یہ جو مچل تھا یہ اس کے پاس جانا شروع ہو گیا۔ ہر ٹیوزڈے جاتا تھا اور ایک ٹاپک لیتا تھا۔ آخری ڈیز تھے کینسر کے، بڑی تکلیف میں تھے، ایون کہ وہ جوڑوں کا درد اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ سے اٹھ کے جانا دوسری جگہ مشکل تھا۔ اس کو سم ٹائم اپنے ٹیچر کو واش روم تک چھوڑنے جانا پڑتا تھا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں 2 رشتے بڑے حیا کے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ حیا کے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ماں سے بھی بہت حیا ہوتی ہے، لیکن باپ اور بیٹے کے رشتے میں بڑی حیا ہوتی ہے۔ اسی طرح استاد اور شاگرد کے رشتے میں بڑی حیا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو غسل دینا ہے، ویسے تو کئیوں کا کنیکشن ہی کوئی نہیں ہوتا اور بچوں کو بھی غسل دینا نہیں آتا، لہٰذا محلے کا مولوی صاحب غسل دیتا ہے، اور ساری زندگی جس بندے کو کسی نے ننگا نہیں دیکھا ہوتا اس کی ڈیڈ باڈی کو علاقے کا مولوی دیکھتا ہے۔ لیکن ویسے کیا ہے، کچھ شرعی حکم تو نہیں ہے، پریفریبلی کیا ہے؟ مجھے ویسے ایک بات بتائیے گا، آپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو آپ پھر کمفرٹیبل ہیں، آپ کو غسل کون دے دے؟ بیٹا۔ لیکن اس کی ایک ایمپتھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ غسل دیتا ہے تو 2 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پردہ رکھتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ یقین بڑھ جاتا ہے میں نے بھی جانا ہے۔ آپ جب تک جنازہ کسی اپنے کا نہیں پڑھتے آپ کو یہ یقین نہیں آتا آپ نے مرنا ہے۔ پرایا آپ اچانک کسی کا جنازہ پڑھ کے دیکھیں، ایمپتھی نہیں ہوگی، جذبات ایک آئیں گے تھوڑی دیر کے لیے، یار کلمہ شہادت۔ اپنے کا جنازہ پڑھتے ہوئے یقین ہو جاتا ہے اگر یہ مر سکتا ہے تو میں بھی۔ اتنی وہ حیات آ رہی تھی کہ سم ٹائم اس کو واش روم جا کے باہر کھڑے ہو کے تھوڑی سی ہیلپ کرنی پڑتی تھی اپنے ٹیچر کی، اور واش روم جاتا تھا اور واپس آتا تھا۔ ٹیچر پھر بڑی اسٹک پکڑتے ٹیوزڈے ود موریز کتاب جو ہے وہ پرنٹ ہو گئی، اور میں نے اس کتاب کو آج سے 7 سال پہلے پڑھا۔ جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو میرا دل کیا کہ کاش یہ اردو ترجمہ ہو جائے۔ چند دن پہلے میں نے دیکھا کسی نے اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی کر دی۔ اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ، ثاقب صاحب 7 سالوں میں یہ 31 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی کتاب، اتنی سی کتاب ہے۔ لیکن اس کتاب کا ایک کنکلوژن میں آج آپ کو سکھا کے جا رہا ہوں۔ دنیا کے ہر اس بندے نے جس نے جلدی کامیابی حاصل کرنی ہے اس کے پاس صرف ایک ہی رستہ، اول تو ویسے جلدی ہے ہی نہیں۔ سکسیس از ناٹ اے شارٹ ٹرم پروسیس۔ کبھی بھی کوئی ایب نارمل سکسیس پہ جائے گا نا، اس کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہوگا سنبھالنے کا۔ آپ کسی بھی بندے کو ایب نارمل گروتھ دے دیجیے، اے سی کی سیٹ پہ بٹھا دیں بغیر مقابلے کے امتحان کے، ایس ایچ او بنا دیں سپاہی کو ایک دن کے لیے، بندے مار دے گا۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو انڈر 18 کو 13 سال کے بچے کو 1 to 5 دے دیں، ہیڈ انجری ہوگی اس کی بھی اور کسی کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ وہ کیپیسٹی نہیں ہے سنبھالنے کی۔ دنیا میں جو بھی چیز آپ کو اپنے وقت سے پہلے ملی ہوتی ہے نا، یاد رکھیے وہ سب سے زیادہ ہارمفل آپ کے اپنے لیے ہوتی ہے۔ کئیوں کو کامیابی ہضم نہیں ہوتی، کئیوں کو فیم ہی ہضم نہیں ہوتا، کئیوں کو پاور ہضم نہیں ہوتی۔ میں ثاقب صاحب، ہم سارے جو فیلڈ کے ایکسپرٹس لوگ ہیں، اپنے میری فیلڈ نہیں کامرس، ان کی فیلڈ، ہم سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسٹریٹ اسمارٹنس دی، اللہ تعالیٰ نے ایک وزڈم دیا جو کتابوں میں نہیں ملا۔ تو مجھے گاؤں کا وہ وقت یا واقعہ یاد آتا ہے جب میں اپنی عمر سے بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ پڑا۔ اچھا، یہ میں کام آج تک اگر مجھے سمجھنا ہو، میں آسان سی بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہفتے میں 4 لوگ ڈھونڈے جن کے ساتھ میں ٹائم گزارتا ہوں، تو 5واں میں ویسا ہی ہوں گا۔ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں 3 لوگوں کو انگزائٹی ہے، چوتھے آپ ہیں، آپ کو ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں 2 لوگوں کو ڈپریشن ہے، انشاءاللہ تیسرے آپ ہیں، آپ کو ہو جائے گا۔ یہ بندے پہ آپ یہاں تک بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ ایک رائٹر اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ آپ کے 5 دوست، ان کی انکم نکال کے اس کا ایوریج نکال لیں، آپ کی انکم بن جاتی ہے۔ یعنی آپ کیا ہوتے ہیں؟ وہی جو آپ کے، اچھا ہم جاننے والے کو دوست سمجھتے ہیں، نہیں،
دوست وہ ہوتا ہے جس کی کمپنی میں آپ رہنا چاہتے ہیں, جس کی کمپنی انفلوئنس کرتی ہے. ٹیچر بھی دوست نہیں ہوتا, آپ کو یہ بتا دوں. ٹیچر ہوتا ہے, گیپ ہوتا ہے. 5 لوگوں کی انکم آپ کی انکم ہے. جس انرجی لیول پہ آپ کے دوست ہوتے ہیں نا, ایک بات یاد رکھیے, آپ کو اس انرجی لیول پہ آنا پڑتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, دوستی ختم ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم رکے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور اڑنا چاہتے ہیں جہاز کی طرح. سر پتہ نہیں کامرس آپ سے ہونی ہے کہ نہیں ہونی, لیکن ایک بات میں بڑے وثوق ذرائع سے آپ کو کہہ رہا ہوں, باوثوق ذرائع سے, آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی تقدیر کا آدھے سے زیادہ حصہ ہوتے ہیں. واصف علی واصف صاحب کی کوٹیشن یہ بھی سننے اور سمجھنے والی. بس میں ہاتھ میں لاتا ہوں نا جس سے تم, اس کا مطلب دوست, آدھی تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے, آدھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی کہ تقدیر اس کے ہاتھ میں بھی ہے جس سے تم مل رہے ہو. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ چلیں اور میں آپ کو جذباتی کر دوں. اس کائنات کا سب سے بہترین انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار. آپ فرماتے ہیں انسان یعنی مومن, ایک شخص, ایک فرد, میں مفہوم حدیث سمجھا رہا ہوں, اپنے دوست کے ایمان پہ ہوتا ہے. یعنی آپ کا ایمان بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں ایمان نہیں ہے نا سر, آپ کا ایمان خطرے میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کووڈ وائرل ہوتا ہے, وائرس ہے. سر نا امیدی بھی وائرس ہے, ڈپریس کرنا بھی وائرس ہے, موڈ سوئنگ بھی وائرس ہے, کمپلیکس ہونا, انسیکیورٹی کو کھو کے نہ لے جائے, یہ بھی وائرس ہے. سوچ کا چھوٹا ہونا, اس سے بڑا وائرس کوئی نہیں ہے. توکل خدا نہ ہونا, فیئر ہونا. آپ کو میں سب سے دنیا کی اتھینٹک کتاب بتا دوں جو ریسرچ سے لکھی گئی, 28 سال لگ گئے نیپولین ہل کو کتاب لکھتے, دنیا کی 60 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, تھنک اینڈ گرو ریچ. اور اس کتاب کا لاسٹ چیپٹر کیا ہے, پورا مضمون لکھتا ہے کہ جو شخص اپنے 6 طرح کے خوفوں کو مینج نہیں کرتا ترقی نہیں کر سکتا. ہر ناکام انسان میں 6 خوف ہوتے ہیں, ہر کامیاب بندے میں 6 خوف ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا خوف کا وٹا جیب میں ڈال کے پہاڑ پہ چڑھ سکو. چڑھنا اوپر ہے, جانا اوپر ہے, روڑے وٹے پکڑے ہوئے ہیں, میں غریب نہ ہو جاؤں, میں ترقی نہیں کر سکتا, میں تو ہوں ہی ایسا, میں تو, میرا والد غریب ہے, میری تو یہ دیکھو جی کتنے یہ سارے روڑے ہیں منفی ہونے کے. اس معاشرے میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ معاشرہ کامیاب سے نفرت کرتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے, اس پہ میمز بناتا ہے اور ترقی پانا چاہتا ہے. کیسے ہو یار, جس چیز سے نفرت کی جائے وہ کبھی نہیں آپ بنتے. آپ کیا بنتے ہیں جس سے, ایک بزرگ کا واقعہ سن لیجئے گا, پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا, لیکن مجھے بڑا کلک کیا. میں بزرگ کا نام نہیں کوٹ کرتا کیونکہ پھر وہ حوالہ چیلنج آ جائے گا, لیکن واقعہ بڑا مزے کا. ان کے پاس کوئی ایک دیسی دیہاتی بابو چلا گیا, آج سے 190 سال پرانا واقعہ. ایک دیہاتی پینڈو سا بندہ گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مجھے آپ عشق سمجھا دیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا میری گال سن. فرض کرتے ہیں اس کا نام تھا اللہ دتا. اللہ دتا گال سن, پلے کیا, پلے دیکھ ایک میرے کو داند, یہ داند پوٹوہاری لینگویج جانتے ہیں جی, داند کیا ہوتا ہے جی, یا گڈ شاباش. ہم بیل کہتے ہیں, پوٹوہاری لینگویج میں کیا کہتے ہیں. اس نے کہا ایک, یعنی اب اس کو اور سادہ, ٹگا ہے نا. اس نے کہا داند دیا پلے. نے کہا اچھا گل سن, ایک کام کر, کل جائیں تے جا کے دانت نو غور نال ویکھی اور ویکھنا تو 1 گھنٹہ, پھر میرے کو لانا. وہ آ گیا گھنٹے بعد, کہندا ہاں جی کی ویکھیا, کہندا جی ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ 10 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਘੰਟਾ ਵੇਖਣਾ. ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ. ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹਨੇ کہا مرشد ਦਾ ਹੁਕਮ ہے تو ਤੈਨੂੰ فالو کرنا. اب وہ 10 دن کے بعد آیا تو اس نے کہا کیا دیکھا ہے تم نے. اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ مجھے محسوس ہونے لگ پڑا ہے کہ وہ دانت محسوس کیا کرتا ہے, وہ ریفلیکٹ میں کرنے لگ پڑا ہوں اس کی فیلنگ, اسے بھوک کب لگتی ہے, اسے پیاس کب لگتی ہے, وہ موڈ اچھا کب ہوتا ہے, وہ سوتا کب ہے, وہ جاگتا کب. پتر جا, حالی بھی عشق مکمل نہیں ہویا, 10 دن اور ویک کیا. وہ آیا آ کے کہنے لگا ہاں جی ہن کی. کہندا مرشد دنیا وچ 2 ہی نے, یا میں وہاں یا میرا ٹگا. انہوں نے کہا پتر جا 10 دن اور لا. وہ واپس آیا آ کے کہنے لگا مرشد دنیا دے وچ 1 ہی ہے, وہ میرا ٹگا. انہوں نے کہا نہیں پتر 10 دن اور لا. جب آیا آپ جانتے ہیں کیا ہوا, دروازے کے باہر رک گیا. مرشد نے آواز لگائی اللہ دتا آ گئے ہیں, چپ, اوے آ جا. انہوں نے کہا مرشد سنگھ پھنس دینے میرے, رانجھا رانجھا کر دی نہیں, میں آپ پہ رانجھا ہو.
جب تک آپ کسی چیز کو طاری نہیں کرتے نا، آپ بنتے نہیں ہیں. آپ نے طاری کیا ہوا ایک ناکام انسان کا مزاج، رویہ اور سوچ، اور ہونا کامیاب چاہتے ہیں. عادتیں لگڑ بگڑوں والی ہیں اور ویسے کہنے میں شعر ہاں، وہ بھی پوچھ لوں بغیر. ایک بات یاد رکھیے، جب تک آپ میں پیشن اور جنون نہیں ہے نا، آپ سر تپاؤں تک ای کامرس نہیں بنتے، آپ نہیں کر سکتے. میں اگر اس فیلڈ میں میرا کوئی پبلک سپیکنگ یا جو بھی ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ میں نے اس فیلڈ کے ساتھ عشق کیا. یہ میرا اوڑھنا ہے، یہ میرا بچھونا ہے. میں استاد ہوں، چھوٹا سا استاد، جو صرف اتنی خواہش رکھتا ہے کہ دنیا کے قبرستانوں میں سے ایک قبرستان میں قبر کا جب اضافہ ہوگا اور اس کی تختی پہ قاسم علی شاہ لکھا جائے گا تو نیچے صرف اتنا لکھا جائے گا کہ ایک استاد تھا، دنیا میں اس سن سے اس سن تک آیا اور پڑھا کے چلا گیا. اگر آپ اینڈ نہیں دیکھ سکتے اور کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا مسئلہ ہے ہمیں تو ایک اگلا دن نہیں دکھائی دیتا یار. سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس کتاب کا لب لباب یہ ہے، میں جو سمجھ پایا ہوں، اگر آپ کو کوئی استاد مل جائے تو چپ کر کے فالو کریں. ایک بات، واسف صاحب کا جملہ یار بڑا زبردست. واسف صاحب نے کہا زندگی میں 2 کام ضرور کرو. ایک ایسا بندہ ڈھونڈو جس کو ہمیشہ معاف کر دینا. نمبر 2، ایک ایسا بندہ ڈھونڈو جسے چپ کر کے فالو کر دینا، سوال نہیں کرنا. ملتا کوئی نہیں ہے، سوال ہے نا. ایسا جملہ واسف کا مکمل ہو چکا. میں تم دسنا ملتا کیوں نہیں ہے. سر یاد رکھیے گا، میں نیک نہیں کہہ رہا، میں کہنا چاہ رہا ہوں سچا بن کے ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا. سر اگر نیک بن کے ڈھونڈیں گے پھر مرشد کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایک مرشد تھے، ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کافی زیادہ مریدین. ایک اور انہی کی فیلڈ کا بندہ ہے جو صاحب نگاہ تھا. اس نے آ کے کہا کان میں کہ بابا جی ہے کہ سارے رنگ باز کٹھے کیتے جے، یہ دی شکل دیکھو، دی شکل سے لکھے ہے کیا ہے. میں نہیں بولنا چاہتا. تو بابا جی نے کہا جی یہ سارے ٹھیک ہوندے تھے، میری لوڑ کتے سے، میری ضرورت ہے خراب نو ہے، صحیح نو لوڑ کوئی نہیں. صحیح تو ٹھیک ہوتا ہے پہلے. تو وہ مرشد واسف صاحب نے جملہ فرمایا، 2 جملے. ایک وہ، ایک ایسا ڈھونڈو جس کو ہمیشہ کیا کر دینا، اور دوسرا ایک وہ جس کو فالو کرنا اور کوشچن کے بغیر کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کہ یار ادھر جاتا ہوں پتہ ادھر ٹویا ہے تسی ٹر پو. اس کا مطلب ہے وہاں تو بات کی جا سکتی ہے لیکن آپ کا احترام ہی ہونا چاہیے. احترام سے آپ آرگیو کر سکتے ہیں. موڈ آف کر کے آنکھیں دکھا کے یا ادھر ادھر کر کے نہیں آپ آرگیو کر سکتے. اس کا مطلب ہے آپ کی ایگو ختم کوئی نہیں ہوئی. اسی لیے ہر مرشد پہلے پانڈے تلواتا ہے. ہر مرشد پہلے کہتا ہے جدیاں سیدیاں گھر جا کے. ہر مرشد کہتا ہے جھاڑو پھاڑ جا کے پھیر. ہر مرشد کہتا ہے اے چاہ پتر سرو کر. کیونکہ آپ کو میں کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں، جو اپنی ایگو ختم نہیں کر سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑا روڑا ہے جس کو کندھے پہ رکھ کے باندھ کے کیٹو پہ نہیں کو چڑھا آج تک. کامیابی کے کیٹو پہ چڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو پتھر ہٹانا پڑتا ہے وہ ایگو کا ہے. یہی وجہ ہے. میں آپ کو اکثر میری کہانی میں سناتا ہوں تو مجھے یقین کیجیے آج کے دن بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے واش روم بھی صاف کرنا پڑے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں آپ سب کے سامنے کر سکتا ہوں. میں نہیں دیکھوں گا یہ کیا سوچ رہا ہے. جو یہ سوچتا ہے نا یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ ساتھ بیٹھا کیا سوچ رہا ہے، اصل میں اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے. جس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا سوچ رہا ہے وہ نہیں ڈرتا، اس کو صرف خوف خدا ہوتا ہے. خدا کے لیے اپنے اندر سے خوف ختم کر دیں، انسان کیا سوچیں گے. کیونکہ قیامت کے روز یہ نہیں ہونا سوال کہ انسان کیا سوچ رہے تھے. ہاں ہونا ہے اگر دل دکھایا. آج سے سوچے رب کیا یار کہے گا. میرا یہ خیال ہے کہ قیامت کے روز میرا حساب یہ ہونا ہے کہ اس 30 منٹ میں کیا کہا تھا، اور آپ کا حساب ہونا ہے کہ آپ کو تو بتایا گیا تھا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.